السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے جو ہی قرآن الحکیم کو کھولا تو میرے سامنے سورہ توبہ کا دوسرا رکوع آ گیا۔ اور جہاں سے آیت نمبر 111 تا 116 تک ایک الگ پیرا ہے، اور جب میں نے اس کا ترجمہ غور و فکر سے پڑھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی وہ آیت اسی طرح فٹ آتی ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھی۔ مجھے تو بالکل وہی حالات نظر آ رہے ہیں، بلکہ ان حالات سے بھی بدتر یہ حالات ہیں ہمارے اس وقت اقوام عالم کے۔ اس وقت تو ایک قوم کی بات تھی، اب تو اقوام عالم کی بات ہے، کیونکہ ساری دنیا ایک گلوبل پہ آ چکی ہے۔ انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو انتہائی سمیٹ دیا ہے۔ ہماری جدید ترین تحقیقات اور ان میں کامیابیوں نے ہمیں اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ بس ادھر سے پلک جھپکتے ہی ہم اپنی منزل مقصود پر وائس کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی حرکات و سکنات کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ گوگل ارتھ کے ذریعے پوری دنیا کو آپ وزٹ کر کے دیکھیں، آپ کو ایک ایک گھر جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے۔ اگر دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اصل میں منبع نور ہے، جو منبع ہدایت ہے، وہ تو ہے اللہ کی پاک کلام قرآن پاک۔ اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم اپنی اصل ٹریک سے اتر چکے ہیں۔ ہمیں اللہ بار بار اس ٹریک پہ چڑھنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن ہم اس پہ چڑھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں بار بار اس راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے کہ جس میں ہماری بہتری ہے، جس میں ہماری فلاح ہے اور جنت کا وعدہ ہے، اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے حکمران اسی طرح جس طرح کے فرعون کے زمانے میں فرعون کی باتیں تھیں اور اس کے اعمال تھے اور اس کے حواری جو وہاں کے اس وقت کے سردار تھے، جو کرتوت ان کے تھے، ہمارے ان سے بھی زیادہ برے کرتوت ہیں۔ ہمارے حاکموں کے، ہمارے حکمرانوں کے کردار اور افعال کو دیکھو تو ان سے بھی زیادہ بدترین ہیں۔ آپ کے سامنے میں صرف ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں، غور و فکر آپ نے کرنا ہے۔ خدا را صرف چند لمحے نکال کر اللہ کی اس پاک کلام کو دیں، اور جو
یہ میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اسی کو بار بار غور سے پڑھیں اور آپ کی انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی کا رخ بدل جائے گا اور آپ اصل ٹریک پہ آ جائیں گے، اصل راہ پہ گامزن ہو جائیں گے، اور یہی ہماری سب کی کامیابی ہے۔ جی ذرا توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے۔ تورات انجیل اور قرآن میں یہ وعدہ کیا گیا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے اور اس پہ توجہ دیجئے۔ کیا؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اور اے نبی، ان مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے حدود کی نگہبانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے سے مراد آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اپنے احکامات ہمیں دیے ہیں، ان پر چلنا ہی اصل زندگی ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں اپنا لینا یہی زندگی ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں
روکا ہے اس سے رک جانا، یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، ان پہ نہیں چلتے، تو لامحالہ یہ بغاوت ہے۔ وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ راز کے کائنات ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے ہماری جان لے لے، ہمارے پاس ہے کیا؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی جائیں گے، اور دنیا سمیٹنے میں ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کر رکھا ہے۔ جبکہ رزق کا وعدہ میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کیا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ میں نے بیسیوں لوگوں کو دیکھا ہے کہ ساری زندگی وہ بیچارے محنت مشقت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کے حالات نہیں بدلتے، اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو یتیم پیدا ہوئے، جن کا ان کی کوئی منزل ان کے سامنے نہیں تھی، بلکہ کسی کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کیا بنے گا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے رزق میں ایسی فراوانی کی کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہاں تو نہ عقلیں دیکھی جائیں گی، نہ وہاں شکلیں دیکھی جائیں گی، وہاں تو ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ خدارا اپنے اعمال کی فکر کریں، آؤ اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ ہم سے بے شمار جو غلطیاں گناہ ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہم ان کی معافی مانگیں۔ بے شک ہمارا اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، اور وہ ہمیں معاف فرما دے گا، اور ہماری اسی میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری اس درخواست کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ اللہ کی کلام کو ہم نے وقت دینا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں زندگی عطا کی، اس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا، تو کیا ہم اللہ کے لیے چند لمحے وقف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کی بات نہیں سن سکتے؟ کیا میں اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے؟ اگر نہیں مانیں گے تو اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔